بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو روزانہ پڑھیں اور اپنی عادت بنائیں اور اس کے مطابق ہی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اس کتاب کو نازل کیا، تو ہدایت تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اس کو روزانہ پڑھیں اور اس کے اکارڈنگلی ہی اپنی زندگی بسر کریں اور اپنے بچوں کی اسی طرح پرورش کریں۔ تو آگے ہم نے سٹارٹ کیا تھا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے 30 تک، تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 40 تک۔ تو چلتے ہیں، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا قصد کر لیا، تو جب فرشتوں سے بات کی تو فرشتوں نے یہ کہا کہ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہم آپ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، تو ایسے انسان کو آپ بنانا چاہتے ہیں کہ جو زمین میں فساد پھیلائے، خون بہائے۔ اور آج کے دور میں ایسا ہی ہو رہا ہے، قتل کیے جا رہے ہیں، فساد پھیلائے جا رہے ہیں، لیکن انسان کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا سوچا تھا اور ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ کون سے نام؟ ہر چیز کے نام، انبیاء کرام کے نام، کہ یہ میں نے دنیا میں بھیجنے ہیں اور یہ چیزیں ہیں۔ بہت سارے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائے ہوں گے، اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرشتوں سے جب پوچھا کہ ان کے نام بتاؤ تو ان کو نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت آدم سے کہ تم سناؤ۔ پھر انہوں نے نام یعنی کہ سنائے۔ ان سب نے کہا، یعنی کہ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے۔ پورے علم اور حکمت والا تو ہی تو ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی سب حکمت والے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غائب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے کہ جو تم ظاہر کر رہے ہو، جو تم چھپاتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کے بارے میں معلوم ہے۔ یہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، کیا میں تمہیں نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے کے سوا سب نے سجدہ کیا، یعنی سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن شیطان ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا، یعنی کہ اس کے اندر ایک غرور آ گیا کہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے اور انسان کو مٹی سے بنایا گیا، اور میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ اور ہم نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، یعنی کہ جتنا مرضی کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا، تو ہمیں یعنی کہ آدم کو چاہیے تھا کہ رک جاتے۔ آپ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی کہ اس درخت کے پاس جانا منع کیا تھا، لیکن شیطان نے ان کو اتنا بہکایا کہ اس کو اس درخت کے پاس لے گئے، اور جب یوں ہی انہوں نے پھل کھایا تو ان کے جو بعض قرآن مجید کی آیتوں میں لکھا ہے کہ ان کے جو انہوں نے لباس پہنے ہوئے تھے وہ بھی غائب ہو گئے۔
پھر کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی دعائیں سکھائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات جو ہے وہ حضرت آدم کو سکھائے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کلمات کو روزانہ پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، یا ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو تاکہ آپ مغفرت کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کی مغفرت کے لیے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، ہم نے کہا تم یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور دنیا میں بھیج دیا، ٹھیک ہے، اور انہیں یہ کہا کہ میں اپنا فرمان بھیجتا رہوں گا اور پھر اس کی بھی تابعداری کرنا، اگر اس کی تابعداری کرو گے تو اس کے اکارڈنگلی تم کو جزا ملے گی۔ اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یعنی کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے اور اس کی آیات پر عمل کرنا چاہیے، تو یہ اسی میں ہماری فلاح ہے۔ اگلی آیات میں بنی اسرائیل کا قصہ بیان کرتے ہیں، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی کہ اللہ ہی سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اللہ ہی پر ہمیں توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کامل یقین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ کو یہ چینل عید النساء قرآن و حدیث پسند آیا ہے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ مور انفارمیٹیو اور نالجیبل ویڈیوز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے کافی ویڈیوز شیئر کی، لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ ویوز نہیں آ رہے، کم آ رہے ہیں۔ کائنڈلی آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹائم واچ کا مسئلہ ہے، یا میرا کنٹینٹ ٹھیک نہیں ہے، یا میرا وے آف ٹاک ٹھیک نہیں ہے، کچھ بھی آپ کمنٹ کر کے مجھے آگاہ کیجیے۔